السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیارے بھائیوں اور میری معززات ماں بہنوں اور بیٹیوں، بلوغ المرام کتاب الحج باب صفت الحج ودخول مکہ تھا۔ سبق نمبر ہے 163 بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن عبد اللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لم يرمل في السبع الذي افاض فيه، اخرجہ ابو داود وابن ماجہ وصححہ الحاکم۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما راوی ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے طواف افاضہ کے 7 چکروں میں رمل نہیں کیا۔ طواف افاضہ سے مراد پیارے بھائیوں طواف زیارت ہے، جو کہ حجاج کرام 10 ذوالحجہ کو کنکریاں مارنے، قربانی کرنے، سر منڈوانے کے بعد کرتے ہیں۔ اور یاد رکھیے 10 ذوالحجہ کے ان اعمال میں ترتیب ضروری نہیں ہے۔ تو پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے طواف افاضہ، طواف زیارت کے چکروں میں رمل نہیں کیا۔ رمل کیا ہے؟ طواف کے 7 چکروں میں پہلے 3 چکروں کے اندر پہلوانوں کی سی چال چلنا، یعنی ہلکا ہلکا دوڑ کر چلنا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے طواف افاضہ کے 7 چکروں میں رمل نہیں کیا۔ تو پیارے بھائیوں اس حدیث سے معلوم ہوا کہ طواف افاضہ میں رمل نہیں ہے۔ اسی طرح طواف وداع میں بھی رمل نہیں ہے، رمل صرف طواف قدوم میں ہے۔ اور طواف قدوم اس پہلے طواف کو کہا جاتا ہے جو مکہ میں داخل ہوتے وقت کیا جاتا ہے۔ اور یہ بات بھی ذہن نشین رکھیں کہ رمل صرف مردوں کے لیے ہے، خواتین کے لیے نہیں۔ رمل صرف مردوں کے لیے ہے، خواتین کے لیے نہیں ہے۔ ہاں اگر کسی وجہ سے کسی حاجی کا طواف قدوم میں رمل چھوٹ گیا ہو تو اس کی تلافی بھی ضروری نہیں۔ اگلی حدیث ان انس رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی الظہر والعصر والمغرب والعشاء ثم ركض ركضة بالمحصب ثم ركب الى البيت فطاف به، رواہ البخاری۔ خادم رسول صلی اللہ علیہ وسلم جناب انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام محصب میں ظہر، عصر، مغرب اور عشاء یہ نمازیں آپ نے محصب میں پڑھی، پھر وہاں تھوڑا سا سو گئے، پھر بعد ادا سوار ہو کر بیت اللہ کی جانب تشریف لے گئے اور اس کا بیت اللہ کا طواف کیا۔ محصب یہ اس جگہ کا بیان ہے جہاں آپ نے نمازیں ادا کی اور کچھ آرام فرمایا، اور یہ آپ کے کوچ کرنے کا آخری دن تھا، یعنی ایام تشریق کا 3را دن۔ محصب اس جگہ کا نام ہے جو 2 پہاڑوں کے درمیان پھیلی ہوئی ہے، بنسبت مکہ کے مینا کے زیادہ قریب ہے۔ اسے ابتا وغیرہ بھی کہا جاتا ہے۔ اس طواف سے مراد طواف وداع ہے، اور یہ حج کا سب سے آخری طواف ہے۔ اور طواف وداع کے تعلق سے یہ بھی یاد رکھا جائے کہ طواف وداع حیض والی خواتین
نفاس والی خواتین کے لیے معاف ہے، یعنی وہ طواف وداع کیے بغیر اگر حیض کی حالت میں ہے یا نفاس کی حالت میں مکہ کو چھوڑ سکتی ہیں۔ اگلی حدیث ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا انہا لم تکن تفعل ذلك ای النزول بالابتح وتقول انما نزله رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لأنه كان منزلا اسمح لخروجه رواہ مسلم۔ سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا راویہ ہیں کہ وہ ابتح محسب میں قیام نہیں کیا کرتی تھیں، وہ محسب کے اندر قیام نہیں کیا کرتی تھیں، اور فرماتی تھی سیدہ عائشہ یہ کہتی تھی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مقام پر یعنی محسب میں اس مقام پر اس لیے قیام فرمایا تھا کہ یہاں سے واپسی میں آسانی اور سہولت زیادہ تھی۔ تو پیارے بھائیو، محسب اور ابتح یہ ایک ہی جگہ کے دو نام ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ محسب میں آپ ٹھہرے، زور اثر مغرب عشاء پڑی، تھوڑا سا آرام کیا، پھر سوار ہو کر بیت اللہ کی جانب گئے اور طواف وداع کیا، اور حضرت عائشہ اس مقام پر قیام نہیں کرتی تھی۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ محسب میں قیام کرنا مناسک حج میں سے نہیں ہے، ان مناسک حج میں سے نہیں ہے جو مستحب ہیں۔ اور ایک قول یہ بھی ہے محسب میں ٹھہرنے کے تعلق سے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس مقام پر محسب میں اس لیے ٹھہرے کہ یہ وہ مقام ہے جہاں قریش نے بنو ہاشم سے نبوت کے 7ویں سال میں قطع تعلقی کا عہد و پیمان کیا، اور قریش نے یہاں اس جگہ بیٹھ کر جو ہے اس بائیکاٹ کا معاہدہ لکھا تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہاں اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے ٹھہرے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے دین اور اپنے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو غلبہ عطا فرمایا تھا، تو اس لیے یہاں ٹھہرنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ اور یہ کہ نبی علیہ السلام اس وجہ سے ٹھہرے اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اس مقام پر نہیں ٹھہری۔ جناب عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا یہاں قیام نہیں کیا کرتی تھی، یہاں نہیں ٹھہرتی تھیں۔ اگلی حدیث ان عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال امر الناس ان یکون آخر عہدہم بالبیت الا انہ خفف عن الحائض متفق علیہ۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں کو حکم دیا کہ ان کا سب سے آخری عمل یعنی حجاج کرام کا سب سے آخری عمل جو ہے وہ بیت اللہ کا طواف ہو۔ اس سے مراد طواف وداع ہے۔ حجاج کا سب سے آخری عمل بیت اللہ کا طواف ہو، سوائے حائضہ عورتوں کے کہ ان کے لیے تخفیف کر دی گئی ہے۔ تو پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حجاج کو یہ حکم دیا کہ مکہ سے نکلتے وقت حجاج کرام مکہ کو چھوڑتے وقت جو ہے وہ ان کا آخری عمل وہ بیت اللہ کا طواف ہونا چاہیے، یعنی طواف وداع۔ یہ طواف وداع جو مناسک حج کے اختتام اور اتمام پر کیا جاتا ہے، اور یہ تمام ائمہ کے نزدیک واجب ہے سوائے امام مالک رحمہ اللہ کے، اور اگر کسی وجہ سے طواف وداع رہ جائے تو دم دینا، جانور ذبح کرنا پڑتا ہے، مگر حائضہ عورتوں کے لیے جو ہے وہ رخصت ہے، یعنی وہ نہیں رک سکتی حیض کی وجہ سے، تو وہ طواف وداع بنا مکہ چھوڑ دیں، ان کے لیے یہ رخصت دی گئی۔ اگلی حدیث
अन अब्दुल्लाह इब्न जुबैर रदियल्लाहु ताला अन्हुमा काल काल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातुन फी मस्जिदी हादा अफदलु मिन अल्फी सलातिन फी मा सिवाहु इल्लल मस्जिदल हराम व सलातुन फिल मस्जिदिल हरामी अफदलु मिन सलातिन फी मस्जिदी हादा बिमिअति सलातिन रवाहु अहमदु व सहाहु इब्नु हिब्बान। हजरत अब्दुल्लाह बिन जुबैर रदी अल्लाह ताला अन्हुमा रावी हैं। प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मेरी मस्जिद यानी मस्जिद नबवी में एक नमाज अदा करने का सवाब दीगर मसाजिद में नमाज अदा करने के मुकाबले में 1000 गुना ज्यादा है, सिवाय मस्जिद हराम के। और मस्जिद हराम में एक नमाज की अदायगी मेरी इस मस्जिद में 100 नमाज पढ़ने से अफजल है। तो मेरे प्यारे भाइयों, इस हदीस में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ने का सवाब बतलाया। और इस हदीस से मालूम हुआ मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में एक नमाज अदा करने का सवाब जो है वो दीगर मसाजिद में नमाज अदा करने के मुकाबले में 1000 गुना ज्यादा है। और लोगों ने क्या बना रखा है, 50,000, जबकि जिन रिवायतों में 50 का अदद है वो साबित नहीं है। सही यही है कि मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में एक नमाज अदा करने का सवाब दीगर मसाजिद में नमाज अदा करने के मुकाबले में 1000 गुना ज्यादा है। और याद रखिए, इससे मुराद आज जितनी भी मस्जिद नबवी है वो तमाम की तमाम मुराद ली जाएगी। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वक़्त में मस्जिद और आज तमाम वसी शुदा मस्जिद नबवी, उस तमाम में जो है वो नमाज अदा करने का सवाब 1000 नमाज का सवाब है दीगर मसाजिद के मुकाबले में। इसलिए जो है वो मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत करने वाले इस ताल्लुक से परेशान न होया करें और पुरानी मस्जिद के अंदर रश न बनाएं, बल्कि मौजूदा मस्जिद नबवी में जहां भी नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह उनको दीगर मसाजिद के मुकाबले में 1000 नमाज का ज्यादा सवाब मिलेगा। और इसी तरह प्यारे भाइयों, यहां यह भी याद रखा जाए, उम्रा करने वाले और हुज्जाज कराम ये समझते हैं कि मस्जिद नबवी में 40 नमाजों का पूरा करना जरूरी है। याद रखिए, बैतुल्लाह का हज हो या बैतुल्लाह का उम्रा, इसके साथ मस्जिद नबवी का या मदीने का कोई ताल्लुक नहीं है। सिर्फ ये होता है कि खुदामुल हरमैन जो है वो हुज्जाज और उम्रा करने वालों की सहूलत के लिए जो है वो कुछ लोगों को मक्का से मदीना कुछ दिन दे दिए जाते हैं। बकाया हज और उम्रे में मस्जिद नबवी का या मदीने का या मस्जिद नबवी में 40 नमाजों के पूरा करने का जो है वो कोई शेड्यूल नहीं है। यानी मस्जिद नबवी में आना या मदीने में आना हज उम्रे के साथ इसका कोई ताल्लुक नहीं। ना 40 नमाजों का हज उम्रे में, ना हज उम्रे के अलावा मस्जिद नबवी में पूरा करना किसी हदीस से साबित है। ऐसा कुछ भी साबित नहीं है। और हज उम्रे में मदीने आना, मस्जिद नबवी आना, 40 नमाजें पूरी करना, इसका हज उम्रे के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। प्यारे भाइयों, ये बुलूगुल मराम किताबुल हज्जी बाबु सिफतिल हज्जी सबक नंबर 163 था। आज के सबक से हमें मालूम हुआ कि तवाफ इफादा के चक्रों में रमल नहीं है, रमल सिर्फ तवाफ कुदूम में है। और इसी तरह आज के सबक से हमें यह मालूम हुआ कि हुज्जाज उनके जिम्मे जो आखिरी काम है मक्का छोड़ते हुए वो है तवाफ विदा करना। और इसी तरह आज के सबक से यह मालूम हुआ कि मस्जिद नबवी में
ایک نماز ادا کرنے کا ثواب دیگر مساجد کے مقابلے میں 1000 گنا زیادہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں تمام قسم کی عبادات و اعمال اللہ وحدہ لا شریک اپنی وحی کی روشنی میں، اور اللہ کی وحی اللہ کا قرآن ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، اللہ رب العالمین تمام عبادات و اعمال اپنی وحی کی روشنی میں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میری گزارش ہے تمام حجاج کرام سے اور عمرہ کرنے والوں سے، جو بھی بلوغ المرام کے یہ سبق سنیں تو ان کو کچھ فائدہ ہو، تو گزارش ہے کہ اپنی ہر قسم کی اچھی اور نیک دعاؤں کے اندر جو ہے مجھے اور میرے معاونین کو اور میرے ایڈمنز کو یاد رکھیے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ وحدہ لا شریک کتاب و سنت پر، توحید و سنت پر یہ چند دن کی ملی ہوئی زندگی کتاب و سنت، توحید و سنت پر گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارا خاتمہ ہو لا الہ الا اللہ کے ترانے پر۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔